چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے تو آئیں قرآن سیکھیں۔ ہمارے پروگرام کا نام ہے۔ بہت اچھے سیگمنٹس ہمارے اس پروگرام میں ہمارے پاس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ قلم سیکھ رہے تھے اور سورہ قلم کی 48 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید ایک آیت کی تلاوت کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیت پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد مل کر ہم اس آیت کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم۔ پیارے بچوں، آپ میں سے کوئی مجھے مد متصل اور مد منفصل کا قاعدہ سنائے گا؟ مد متصل کب ہوتا ہے اور مد منفصل کب ہوتا ہے؟ چلیں آپ بتائیں۔ پھر مدہ کے بعد حمزہ ایسے کرنے میں ہوتا مدہ متصل ہوگا، ٹھیک ہے، اور مدہ منفصل، اور پھر مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کرنے میں ہوتا مدہ منفصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، حروف مدہ ہیں اور ان کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو اس کی 2 سچویشنز ہیں۔ کتنی؟ 2۔ حمزہ اس کے بعد اسی کلمے میں ہوگا یا پھر اگلے کلمے میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہے تو وہاں کیا ہوگا؟ مد متصل۔ متصل نہیں، مد متصل۔ کیا ہوگا؟ مد متصل۔ اور اگر حمزہ اگلے کلمے میں ہے یعنی دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو وہاں مد منفصل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مد منفصل۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ دیکھیں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں حرف مدہ ہے اور اس کے بعد اگلے کلمے میں حمزہ آ رہا ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ مد منفصل۔ مد منفصل ہوگا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں الف سے پہلے زبر ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ مد متصل۔ الف سے پہلے زبر ہے تو مد الف مدہ۔ الف سے پہلے زبر ہے تو کیا ہوگا؟ الف مدہ ہوگا۔ پھر یہاں دیکھیں اس کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آ رہا ہے، حمزہ یہاں پر اسی کلمے میں ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ مد متصل۔ مد متصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں حمزہ دوسرے کلمے میں تھا تو مد منفصل، اور یہاں حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل۔ حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل، اور حمزہ اگر اگلے کلمے میں آ رہا ہے تو مد منفصل۔ ٹھیک ہے، اور اب آپ یہ بتائیں کہ مد متصل اور مد منفصل کو کھینچیں گے کتنا؟ چلیں سائم بھائی بتائیں۔ 1 2 یا 3 الف کے مدد 1 2 یا 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور ان کا یہ جواب بالکل غلط ہے۔ کون بتائے گا صحیح جواب؟ کتنا کھینچیں گے؟ 2 سے 2.5 الف تک۔ 2 سے 2.5 الف تک کھینچیں گے۔ آپ بتائیں کتنا کھینچیں گے؟ 2 سے 2.5 الف تک۔ 2 سے 2.5 الف تک۔ 2 سے 2.5 الف تک۔ آپ بتائیں؟ نہیں معلوم؟ 2 2.5 یا 3 الف۔ 2 2.5 یا 3 الف، اور وہ کہہ رہے ہیں 2 سے 2.5 الف۔ کس کا جواب صحیح ہے؟ 2 آپ کا یہ والا جواب بھی غلط ہے۔ 2 سے 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، مد متصل اور مد منفصل کو ہم 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان دونوں جگہوں پر آپ چاہیں تو 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں اور چاہیں تو 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ آپ بتائیں۔ 4۔ کتنے قاعدے ہیں؟ 4۔ چلیں ایک ایک کر کے بتا دیں۔ ایک قاعدہ بتائیں نون ساکن اور تنوین کا۔ نہیں معلوم کوئی قاعدہ؟ آپ بتائیں۔ اظہار، اخفا، اکفا اور ادغام، ادغام۔ ان کو معلوم نہیں ہے؟ سائم بھائی دوسروں کو کیا بتا دیں؟ اقلاب۔ اقلاب۔ ٹھیک ہے، اظہار، اخفا، ادغام اور
اب یہ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں نون ساکن کے بعد حروف اقفا میں سے تا آ رہا ہے، یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اقفا کا قاعدہ ہوگا. یہاں دیکھیں تنوین ہے اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، یہاں کون سا؟ ادغام کا قاعدہ ہوگا. یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہا ہے، یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام کا قاعدہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو نون ساکن اور تنوین کے یہاں دو قاعدے موجود ہیں. ٹھیک ہے، قاعدے بھی سن لیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اقفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اقفا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہاں. حروف اقفا 15 ہیں، ان میں سے کوئی بھی حرف اگر نون ساکن کے بعد آ جائے یا تنوین کے بعد آ جائے تو وہاں اقفا ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح ادغام کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. یہاں پر دیکھ لیں تنوین ہے اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے تو یہاں بھی ادغام ہے، اور یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہا ہے، یہاں پر بھی ادغام ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں کہ اقفا میں ہم غنہ کرتے ہیں یا ادغام میں غنہ کرتے ہیں؟ کس میں غنہ کرتے ہیں آپ بتائیں؟ دونوں میں ہی کرتے ہیں. دونوں میں ہی کرتے ہیں. آپ بتائیں؟ دونوں میں کرتے ہیں، بس را اور لام میں نہیں کرتے. دونوں میں کرتے ہیں، بس را اور لام میں نہیں کرتے. صحیح بتایا انہوں نے. ٹھیک ہے، اقفا ہے اس میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں بھی اقفا ہوگا وہاں پر ہم غنہ کریں گے. اور ادغام میں دو صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟ دو صورتیں ہیں. اب حروف یرملون جو ہیں وہ 6 ہیں، ان میں سے اگر را اور لام آ جائے تو وہاں ہم غنہ نہیں کریں گے، اور باقی 4 حروف آ جائیں تو وہاں پر غنہ کریں گے. ٹھیک ہے، حروف یرملون کوئی سنائے گا؟ جی میں سناؤں. چلیں سائم بھائی آپ بتائیں. یا را میم، ٹھیک ہے، لام، واو، نون. ٹھیک ہے. تو یہ 6 حروف یرملون ہیں، ان میں سے اگر لام آ جائے یا را آ جائے، ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد را اور لام آ جائیں تو وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے. باقی 4 حروف میں غنہ کریں گے. اور اقفا میں ہم غنہ، ٹھیک ہے، اقفا میں ہم ہر جگہ غنہ کریں گے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی نہیں ہے کہ اس حرف میں غنہ ہوگا یا اس حرف میں غنہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. اقفا حروف اقفا 15 ہیں، ان میں سے ہر حرف میں غنہ ہوگا. لیکن جب ادغام ہوگا تو وہاں پر ہم دیکھیں گے را اور لام ہیں یا نہیں ہے. را اور لام ہوں گے تو وہاں غنہ نہیں، باقی 4 حروف میں غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد یہاں دیکھیں را پر زبر ہے، یہاں پر بھی را پر زبر ہے، تو را کو کس طرح پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے. یہاں بھی را پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں با ہے اور با پر تشدید ہے. با جو ہے یہ حروف کلکلہ میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ آپ لوگوں نے ہاتھ کیوں اٹھایا؟ کوئی کچھ بتانا چاہ رہے ہیں؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ چلیں بتائیں. نہیں؟ چلیں میں پوچھ لیتا ہوں سوال آپ سے. ٹھیک ہے، با جو ہے یہ حروف کلکلہ میں سے ہے، اور جب حروف کلکلہ مشدد ہوتے ہیں تو انہیں کس طرح پڑھتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ بتائیں. حروف کلکلہ کو سوچ میں پڑ گئے ہیں. چلیں آپ بتائیں. جماؤں کے ساتھ ادا کرتے ہیں. جماؤں کے ساتھ ادا کرتے ہیں. صحیح بتا رہے ہیں. جماؤں کے ساتھ. یہ کہہ رہے ہیں جب حروف کلکلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں. ان کا یہ جواب بالکل ٹھیک ہے. جہاں بھی حروف کلکلہ مشدد ہوں گے یعنی ان پر تشدید آ جائے تو انہیں جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے ذال. بہت سارے بچے اس کی ادائیگی میں غلطی کرتے ہیں، اس میں سیٹی کی آواز نکالتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں سیٹی کی آواز چاہیے. آپ نے اس کا خصوصی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہاں پر بھی ذال ہے تو یہاں پر بھی سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے. اب آئیے مل کر اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. لولا ان تدارکہ، اچھا یہاں مد منفصل ہے تو اسے 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچیں گے. باقی حروف مدہ کو اور کھڑی حرکات کو 1 الف کے برابر ہی کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، لولا ان تدارکہ، لولا ان تدارکہ، لولا ان تدارکہ، نعمت من ربہ. اچھا یہاں عین ساکن میں جھٹکا نہیں دینا. ٹھیک ہے، نعمت من ربہ، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ. آیت کا اتنا حصہ کوئی سنائے گا مجھے؟ آپ پڑھیں سائم بھائی.
لولا أن تداركه نعمة من ربه. کوئی غلطی بتائے گا ان کی؟ بتائیں. انہیں مت پوری نہیں ہے. مت پوری نہیں کی. اور کوئی غلطی؟ آئین میں جھٹکا دینا تھا. آئین میں جھٹکا دیا تھا. نہیں، آئین میں جھٹکا تو نہیں دیا تھا. ان کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے مد منفصل کو پورا نہیں کیا اور را کو بھی باریک پڑھا. ٹھیک ہے، را کو پر پڑھنا تھا، آپ نے را کو باریک پڑھا ہے تو اسے پر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری غلطی آپ نے یہ کی تھی کہ آپ نے اس کو پڑھا تھا نعمتن. یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، مجہول نہیں پڑھنا. نعمتن، نون کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے، نعمتن نہیں، نعمتم من ربہ. ٹھیک ہے. اگلا حصہ پڑھتے ہیں. لنبذ بالعراء وهو مذموم لنبذ بالعراء وهو مذموم لنبذ بالعراء وهو مذموم لنبذ بالعراء وهو مذموم. ٹھیک ہے، اب یہ حصہ کون سنائے گا؟ چلیں آپ پڑھیں. لنبذ بالعراء وهو مذموم. کوئی غلطی نکالے گا ان کی؟ چلو. ان کو صحیح سے نہیں پڑھا ہے. صحیح نہیں پڑھا. اور کوئی غلطی؟ زال کو زا کی وجہ غلط ہے. نہیں، ایسا تو نہیں ہے. انہوں نے زال میں کلکلا کی طرح آپ نے ادائیگی کی. یہ دوسرے والے زال کی. مذ آپ نے اس طرح پڑھا، مذموم، تو اس طرح نہیں. ٹھیک ہے، آواز کو مخرج میں ہلانا نہیں ہے. مذموم اس طرح پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اچھی کوشش ہے لیکن پریکٹس کرنی پڑے گی. اب پوری آیت ایک ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم. ابھی بھی کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں، چلیں سن لیتے ہیں. آپ پڑھیں. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. اچھا، انہوں نے ایک چیز کی کہ انہوں نے من ربی پر وقف کر دیا اور اس کے بعد پھر پیچھے سے ملا کر پڑھا. اسے کیا کہتے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ سائم بھائی بتائیں. وقف. اسے وقف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وقف تو انہوں نے کر دیا من ربی، پھر اس کے بعد انہوں نے پیچھے سے ملا کر پڑھا. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں اعادہ. کیا کہتے ہیں؟ اعادہ. یہ ہم تب کرتے ہیں کہ آپ کوئی بڑی آیت پڑھ رہے ہیں اور اس کے بیچ میں آپ کہیں پر وقف کر دیتے ہیں، تو پھر طریقہ یہ ہے اس کو پڑھنے کا کہ آپ پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جیسا کہ ان کی سانس یہاں ٹوٹ گئی تھی تو انہوں نے یہاں پر وقف کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے پیچھے سے ملا کر پڑھا. ٹھیک ہے نا، ڈائریکٹ آگے سے نہیں پڑھا سانس توڑ کر. بہت سارے بچے اس طرح کرتے ہیں، ڈائریکٹ سانس توڑ کر آگے سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں بہتر کیا ہے کہ آپ پیچھے سے ملا کر پڑھیں اور اس طرح پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اعادہ. اور ان کی کوئی غلطی بتائے گا؟ کوئی غلطی کی انہوں نے؟ آپ نے یہ غلطی کی ہے کہ آپ جہاں پر غنہ کر رہا تھا اس کے علاوہ بھی ناک سے ادائیگی کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں کرنا. جہاں غنہ ہو رہا ہے وہیں ناک میں آواز لے جائیں، اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر ناک میں آواز لے جا کر ادائیگی نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو جو غلطیاں آپ سب کی ہوئی ہیں آپ نے پریکٹس کرنی ہے، تکرار کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ یہ غلطیاں ٹھیک ہو جائیں گی. ٹھیک ہے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب میں اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. پیارے بچوں، ایک مرتبہ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بار اپنے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ کہیں جا رہے تھے. ایک وادی سے آپ کا گزر ہوا. وادی سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے بتائیں. دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ. دو پہاڑوں کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے، جو ایریا ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ وادی. وادی کہتے ہیں. تو آپ کا گزر ایک وادی سے ہوا جہاں بہت زیادہ جو ہے وہ چونٹیاں تھیں. کیا تھیں؟ چونٹیاں. چونٹیاں تھیں. ٹھیک ہے، تو لشکر کو دیکھ کر
چونٹیوں کی ملکہ، چونٹیوں کی بھی ایک ملکہ ہوتی ہے، مطلب ان کی جو رانی ہوتی ہے، ان کی سردارنی ہوتی ہے، تو چونٹیوں کی ملکہ نے تمام چونٹیوں سے کہا کہ تم سب اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ کہاں چلی جاؤ؟ بلوں میں۔ بل کیا ہوتا ہے؟ جو گھر بنائے وہ ہوتے ہیں، چونٹیوں کا جو گھر ہوتا ہے اس کو بل بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ان سب کو کہا کہ تم اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ دے۔ دیکھیں یہاں پر ایک بہت بڑی بات جاننے کو ملی کہ چونٹی کی ملکہ بھی یہ بات جانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عدل اور انصاف کرنے والے ہیں، کسی پر بھی آپ ظلم نہیں کرتے۔ اگر آپ کے لشکر سے چونٹیاں کچلی گئیں تو وہ بے خبری سے کچلی جائیں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہاں سے گزر رہے ہوں تو انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہاں چونٹیاں ہیں، ورنہ جان بوجھ کر تو حضرت سلیمان علیہ السلام کبھی ایسا کام نہیں کریں گے۔ تو چونٹی بھی یہ جانتی تھی، اس نے کیا کہا کہ کہیں بے خبری میں وہ کچل نہ دیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جان بوجھ کر کبھی وہ ایسا نہیں کریں گے۔ تو چونٹی کی یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لی۔ کہاں سے سن لی؟ 3 میل دوری سے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹیوں سے 3 میل جو ہے وہ دور تھے۔ تو آپ علیہ السلام جو ہے وہ مسکرانے لگے اور اپنے لشکر کو روک دیا تاکہ چونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں۔ پھر جب چونٹیاں اپنے گھروں میں یعنی اپنے بلوں میں داخل ہو گئیں تو آپ علیہ السلام کا لشکر وہاں سے گزرا۔ پیارے بچوں، اس واقعے کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ تو سلیمان اس کی بات پر مسکرا کر ہنس پڑے اور عرض کی اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا، اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ نیک کام کروں جس پر تو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے خاص قرب کے لائق ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں بہت ساری پیاری پیاری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ آپ کو کیا سیکھنے کو ملا، کوئی بتائے گا؟ چلے سائم بھائی، ہمیں کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جانوروں کو ستانا، جانوروں کو تکلیف دینا، انہیں تنگ کرنا یہ بہت بری بات ہے، اور اللہ پاک کے نیک بندے جو ہیں وہ اس طرح کے کاموں سے دور رہتے ہیں۔ تو ہمیں کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ پاک کے پیارے انبیاء کرام علیہ السلام کیسے ہوتے تھے کہ وہ جانوروں پر، یہاں تک کہ چھوٹے سے کیڑے مکوڑوں پر بھی ظلم کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ لیکن ہمارے بعض بچے کیسے ہوتے ہیں، جانوروں کو، بلیوں کو، گلیوں میں جو کتے گھوم رہے ہوتے ہیں انہیں تنگ کرتے ہیں، انہیں ستاتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے؟ نہیں۔ میں آپ کو امیر اہل سنت کا اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ امیر اہل سنت واش بیسن کے پاس گئے اور وہاں پر جا کر رک گئے۔ کیونکہ وہاں جا کر امیر اہل سنت نے دیکھا کہ وہاں سے کچھ چونٹیاں گزر رہی ہیں۔ کون گزر رہی تھی؟ چونٹیاں گزر رہی تھی وہاں پر۔ تو امیر اہل سنت نے جو ہے وہ کچھ دیر انتظار کیا، اور پھر جب چونٹیاں جو ہے وہ تھوڑا آگے پیچھے ہو گئیں، پھر جو ہے وہ آپ نے واش بیسن یوز کیا اور اپنے ہاتھ دھونے تھے یا جو بھی کام کرنا تھا آپ نے پھر وہ کیا۔ لیکن پہلے آپ چونٹیوں کے لیے بھی انتظار کرتے رہے۔ دیکھیں اللہ پاک کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں کہ چونٹیوں کے لیے بھی جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے کہ چونٹیوں کو بھی میری وجہ سے کبھی تکلیف نہ ہو۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے، ہم کس طرح کے کام کرتے ہیں؟ جانوروں کو، بلکہ ہم تو انسانوں کو بھی تکلیف دینے میں جو ہے وہ ذرا بس سوچتے نہیں ہیں۔ ویسے ہی بچوں کو تنگ کرتے رہنا، اسکول میں، مدرسوں میں اپنے فرینڈس کو تنگ کرتے رہتے ہیں نا، تو ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی کو ستانا نہیں چاہیے۔ اسی طرح اس سے ایک اور بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ اللہ پاک کے انبیاء کرام علیہم السلام، اسی طرح اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی سننے کی، دیکھنے کی طاقت جو ہوتی ہے، اسی طرح ان کے بولنے کی طاقت بھی عام انسانوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں جو عام انسان کو نظر نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایسی باتیں بھی سن سکتے ہیں جو عام انسانوں کو سنائی نہیں دیتی۔ اسی طرح وہ ایسی باتیں بول سکتے ہیں جو دور دور تک لوگ سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نارمل آپ بات کوئی کریں گے تو کہاں تک آواز جائے گی، لیکن اللہ پاک کے انبیاء کرام علیہم السلام اور نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کی آوازیں دور دور تک لوگ وہ چاہیں تو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات نوٹ کرنے کی کیا ہے، آپ نے کسی کبھی گائے کی آواز سنی ہے، بکری کی آواز سنی ہے، چونٹی کی آواز کسی نے سنی ہے؟ چونٹی کی آواز سنی ہے؟ نہیں سنی۔ کیوں؟
دیکھیں نا سلیمان علیہ السلام کا کمال کیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ گائے یا بکری کی آواز نہیں سنی بلکہ چونٹی کی آواز، جس کے عام لوگ آواز سن بھی نہیں سکتے، آپ نے صرف اس کی آواز سنی نہیں بلکہ اس کی بات کو سمجھ بھی لیا، وہ بھی 3 میل کی دوری سے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ سلیمان علیہ السلام کا اتنا بڑا مقام ہے کہ وہ چونٹی کی آواز کو سن بھی سکتے ہیں، اسے سمجھ بھی سکتے ہیں۔ تو جو سلیمان علیہ السلام کے بھی سردار ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، ان کی سماعت کا یعنی ان کے سننے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ پاک کے پیارے انبیاء کرام علیہم السلام اور نیک بندے دور سے بھی جو ہے وہ ہماری آوازوں کو سن سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان کو یاد رکھنے، انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اسی کے ساتھ پیارے بچوں ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے ہمارے محمد شہباز بھائی اور دوسری طرف ہیں سائم رضا بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے کمپٹیشن کے رول سن لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر آپ سے کوئی سوال ہوا اور آپ اس سوال کا صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 10 پوائنٹ۔ لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو بھی آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں۔ آپشنز لے کر اگر صحیح جواب دیں گے تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5۔ لیکن غلط جواب دیا تو 0 کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو پہلا سوال ہمارے شہباز بھائی سے ہے۔ شہباز بھائی، آپ بتائیں قرآن پاک کی ایک سورت کا نام سورہ نصر ہے، نصر کا مطلب کیا ہے؟ مدد۔ یہ کہہ رہے ہیں نصر کا مطلب ہے مدد، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے شہباز بھائی کو؟ 10 پوائنٹس۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے سائم رضا بھائی سے۔ آپ کوشش کیجیے گا کہ اس کا جواب معلوم ہو ورنہ پوائنٹ کٹ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، سائم بھائی بتائیں، بڑا ہی آسان سوال ہے، الحمد میں کتنے حروف ہیں؟ 5۔ یہ کہہ رہے ہیں الحمد میں 5 حروف ہیں، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انہیں بھی ملے ہیں 10 پوائنٹس، اور اب تک دونوں بالکل برابر ہیں۔ اگلا سوال شہباز بھائی سے۔ شہباز بھائی بتائیں سورہ واقعہ قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ 29ویں۔ یہ کہہ رہے ہیں سورہ واقعہ 29ویں پارے میں ہے، اور ان کا یہ جواب بالکل غلط ہے۔ غلط ہے۔ سورہ واقعہ 27ویں پارے میں ہے۔ تو اس سوال میں شہباز بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا، اسی لیے کہتا ہوں شہباز بھائی تھوڑا سوچ لیا کریں۔ اگلا سوال ہے سائم بھائی سے۔ سائم بھائی بتائیے قرآن پاک تقریباً کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ اندازہ بتانا تقریباً کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ آپشن دو اس میں بھی، 20 سال کے عرصے میں، 23 سال کے عرصے میں، یا پھر 25 سال کے عرصے میں؟ 23۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے۔ اب اگلا سوال ہمارے شہباز بھائی سے ہے۔ شہباز بھائی، قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے کتنی نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے؟ 10۔ یہ کہہ رہے ہیں قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے شہباز بھائی کو۔ اب اگلا سوال ہمارے سائم بھائی سے ہے۔ سائم بھائی بتائیں قرآن پاک کا آخری سجدہ کس صورت میں ہے؟ آپشن ویسے بڑا آسان جواب ہے اس کا، سورہ علق، سورہ قدر، یا پھر سورہ فیل؟ سورہ علق۔ یہ کہہ رہے ہیں قرآن پاک کا آخری سجدہ سورہ علق میں ہے، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ اس سوال میں سائم بھائی کو ملیں گے 5 پوائنٹس کیونکہ انہوں نے آپشنز لیے ہیں، لیکن جواب بالکل درست دیا ہے۔ اور اب اگلا سوال ہے ہمارے شہباز بھائی سے۔ شہباز بھائی بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کس پارے میں آیا ہے؟ آپشنز دوں؟ 28ویں پارے میں، 29ویں پارے میں، یا پھر 30ویں پارے میں؟ 29ویں پہ ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد 29ویں پارے میں آیا ہے، اور ان کا یہ جواب بالکل غلط ہے، 28ویں پارے میں آیا ہے۔ تو اس سوال میں شہباز بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے سائم بھائی سے۔ سائم بھائی بتائیں اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے؟ آپشنز 6، 7 یا پھر 8؟ 7۔ سائم بھائی کہہ رہے ہیں کہ 7 ہے ان کی تعداد، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے ہمارے سائم بھائی کو، کیونکہ انہوں نے آپشنز لیے ہیں لیکن جواب درست دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلا سوال اور آخری سوال ہے ہمارے شہباز بھائی سے۔ آپ بتائیں ام القرآن
کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے، اور اسی کے ساتھ ان کا ٹوٹل ہو چکا ہے 30 پوائنٹس، اور ہمارے سائم بھائی نے لے لیے ہیں پہلے ہی سے 25 پوائنٹس. اگر 5 پوائنٹس سائم بھائی مزید لیتے ہیں تو ٹائی ہو جائے گا، اور اگر 10 پوائنٹس لیتے ہیں تو جیت جائیں گے، اور اگر غلط جواب دیا تو نہیں جیتیں گے. نہیں، ہار جائیں گے. ٹھیک ہے، آخری سوال ہے سائم بھائی بتائیں، قال الملأ سے قرآن پاک کا کون سا پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے؟ آپشن آپشنز ٹائی ہو جائے گا، ویسے ہی جواب دے دو. پتہ ہے مگر غلط نہ ہو جائے. غلط نہیں دینا. ٹھیک ہے، 11واں 10واں یا پھر 9واں؟ 9. یہ کہہ رہے ہیں قال الملأ سے 9واں پارہ شروع ہوتا ہے، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. پوائنٹس ملیں گے 5 پوائنٹس ملیں گے ہمارے سائم بھائی کو، اور اسی کے ساتھ ان کا بھی ٹوٹل ہو چکا ہے 30 پوائنٹس، برابر ہو چکا ہے. کون ونر ہے آج کا؟ پھر ہمارا دونوں آج کے ہمارے ونر ہیں. ماشاء اللہ. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علی محمد. اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا